الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، یہ ایک عارضی دنیا ہے، ہمیں یہاں ایک مدت تک کے لیے رہنا ہے اور اس کے بعد اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہو جانا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز انسان کو سمجھنی ہے اور اسے سمجھانا بھی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح میرے لیے، آپ کے لیے، ہر شخص کے لیے موت ہے، اسی طرح پوری کائنات کے لیے بھی ایک موت کا وقت مقرر ہے۔ قرآن مجید اس کو اپنی تعبیر کے مطابق قیامت کہتا ہے، یعنی ایک قیامت کا دن مقرر کر دیا گیا ہے جس میں انسانوں کو یہاں ان کی مہلت ختم کر کے اپنے پروردگار کے حضور میں اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی قرآن مجید میں واضح کر دی ہے کہ اس نے اپنی ذات کا شعور انسان کے اندر ودیت کر دیا تھا، یعنی ایک واقعے کا بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف میں وہ واقعہ مذکور ہے کہ جب دنیا کو بنایا گیا، انسانوں کو پیدا کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصل شخصیت کو اپنے سامنے بلا کر اس سے یہ پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اقرار کیا۔ یہ در حقیقت اس چیز کی تمثیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شعور، اللہ کی ذات کا شعور، اپنے خالق کا شعور، اس عالم کے بادشاہ کا شعور، ایک معبود کا شعور وہ ہمارے اندر ودیت کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی یاد محو کر دی گئی ہے، اس لیے کہ اگر وہ یاد باقی رہتی تو پھر یہ امتحان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بالکل اسی طرح محو کر دی گئی ہے جس طریقے سے ہم میں سے ہر شخص ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، وہ ایک واقعہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پیش آیا ہے، لیکن اس کی یاد ہمارے حافظے میں موجود نہیں ہوتی۔ جب وہ یاد دلائی جاتی ہے، ہمارے ماحول میں لوگ ہمیں کہتے ہیں تو بتدریج ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارا باپ ہے۔ یہ کیوں جان لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں کو پہچاننے کا داعیہ ہمارے اندر موجود ہے، وہ واقعہ پیش آیا ہے جب ہم نے اس کے بطن سے جنم لیا ہے۔ تو کسی چیز کی یاد کو اس طریقے سے انسان کے لاشعور میں اتار دینا یا تحت الشعور میں اتار دینا، یہ اسی مقصد سے ہوتا ہے کہ پھر جب اس کو یاد دلایا جائے تو انسان ایک حقیقت کے طور پر اسے قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس کا نام انسان کوئی بھی رکھ لے وہ پہچان لیتا ہے، اور اگر اپنے باطن کی آواز سننے کے لیے تیار نہ ہو تو عقل کہتی ہے کہ یہ کائنات ایک مخلوق ہے، وہ خود ایک مخلوق ہے، اس کے اپنے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وہ عہد بہد مطالعہ کرتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ کسی غیر معمولی معنویت اور کسی غیر معمولی ذہن کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو عقل بھی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام بھی کیا ہے کہ پہلے دن سے یہ حقیقت بتا دی گئی ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، اور ہماری پوری تاریخ بھی اس کی گواہی دیتی ہے۔ دوسری چیز جو قرآن مجید نے بتائی ہے وہ انسان کا اخلاقی شعور ہے۔ اگر آپ انسان کا مطالعہ کریں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے باطن میں ایک بڑی غیر معمولی شخصیت لے کے آیا ہے۔ یہ شخصیت جانوروں سے اگر آپ غور کیجئے تو 3 اعتبارات سے بالکل منفرد شخصیت ہے۔ یہ ایک عقلی وجود ہے، یہ ایک اخلاقی وجود ہے، اور یہ بڑی غیر معمولی جمالیاتی حس رکھتا ہے، ایستھیٹک سینس رکھتا ہے۔ آپ کبھی اپنے بچے پر یہ تجربہ کر کے دیکھیے، جب وہ ذرا شعور کی عمر کو پہنچے تو اس کو 2 لفظ سکھائیے،
کیوں اور کیسے، اور 2-4 چیزوں پر اس کا اطلاق کر دیجئے، اس کو اپلائی کر دیجئے، اس کے بعد ہر چیز کیوں اور کیسے میں ڈھل جائے گی۔ یعنی ایسی غیر معمولی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سارا عقلی وجود اصل میں جن 2 لفظوں کے اندر بند ہے وہ یہ 2 لفظ ہیں، کیوں اور کیسے۔ تو وہ آپ سے ہر چیز کے بارے میں خود پوچھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں ایک عقلی وجود ہوں۔ ایسا نہیں کرنا پڑتا کہ طوطے کی طرح ہر جگہ آپ اس لفظ کا اطلاق اس کو سکھائیں، 1-2 جگہ بس صرف 2 لفظ اسے چاہیے ہوتے ہیں، اس کے باطن میں چھپا ہوا عقلی وجود وہ سارا معاملہ انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ والدین یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اس نے ناک میں دم کر دیا ہے، ہر چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے۔ اسی طریقے سے 2 لفظ اپنے بچے کو سکھا دیجئے، خوبصورت اور بدصورت، اور چند چیزوں پر اطلاق کر کے دکھا دیجئے۔ تھوڑے دن نہیں گزریں گے کہ وہ آپ کو مشورہ دینا شروع کر دے گا کہ یہ صوفہ کوئی اچھا نہیں لگ رہا، اور یہ چارپائی کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ قالین کچھ رنگ اس کا اچھا نہیں ہے۔ یعنی اتنی غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے جمالیاتی حس انسان کے اندر رکھی ہے کہ بس 2 لفظ سکھانے کے بعد یہ عمل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آپ آہستہ آہستہ آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ کیا چیز خوبصورت ہے اور کیا چیز بدصورت ہے۔ اس کے لیے بھی ہر چیز پر اطلاق نہیں کرنا پڑتا۔ ایسی صورتحال چیزوں کے اچھے اور برے ہونے کی، اخلاق کی لحاظ سے اچھا اور برا ہونا، اس میں بھی آپ بس یہ 2 لفظ سکھائیے اور چند چیزوں پر اطلاق کر دیجئے، بتا دیجئے کہ بیٹے جھوٹ ایک بری چیز ہے، کچھ دنوں میں وہ آپ کو بتانا شروع کر دے گا۔ تو یہ انسان ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ بالکل ایک تجرباتی طریقہ ہے، آپ کسی وقت بھی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ دور حاضر میں جو الہاد پیدا ہوا ہے اس کی بنیادی علمی غلطی یہ ہے کہ اس نے انسان کی فطرت کو متعین کرنے کے لیے یہ تجربی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ نہیں اختیار کیا، بلکہ استقراء کا، انڈکشن کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور دنیا بھر میں جا کے دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ فلاں قبیلے میں اخلاقی اصول کیا ہے اور فلاں قبیلے میں اخلاقی اصول کیا ہے۔ درحال ہے کہ یہ انڈکشن کا موضوع نہیں ہے، یہ تجربے کا موضوع ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر بتانا ہو کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے تو اس کے لیے دنیا کے سارے دریاؤں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑا سا نشیب فراز بنا کے پانی ڈال کے دیکھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا۔ تو انسان ایک عقلی وجود رکھتا ہے، انسان ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے، انسان کے اندر جمالیاتی احساس ہے۔ یہ آپ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اندر ایک مشین موجود ہے جس نے کام شروع کر دیا ہے اس کے بعد۔ تو یہ دوسری چیز بھی قرآن مجید نے ہم کو بتایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کا تصفیہ کیا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر اس چیز کو الہام کر دی، جیسے اپنی ذات کا شعور الہام کر دیا، یہ چیز بھی الہام کر دی۔ اب یہ جو اچھائی اور برائی کا شعور ہے یہ ظاہر ہے کہ انسان ایک عقلی وجود ہے، اخلاقی احساس کی حیثیت سے یہ جیسے ہی نمودار ہوتا ہے تو یہ تقاضا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب جزا و سزا ہونی چاہیے۔ آپ اگر دیکھیے تو یہ اتنا غیر معمولی عقلی تقاضا ہے کہ پوری دنیا میں جزا و سزا کا قانون انسان نے خود روبہ عمل کر رکھا ہے۔ یعنی آپ کی عدالتیں، آپ کے دفاتر، آپ کا اجتماعی نظام، آپ کے گھر، ہر جگہ سب سے اچھا نعرہ سیاستدانوں کے لیے کون سا نعرہ ہے؟ احتساب۔ جزا و سزا گویا انسان کا آئیڈیل بن گیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اس اخلاقی شعور کا لازمی تقاضا ہے، اس کی کرولری ہے۔ وہ شعور جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جزا اور سزا کے تصورات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی پوری زندگی اگر دیکھیے، وہ اس کے لیے کوئی مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے، ہر جگہ وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ پر استوار ہے، مان لیا انسان نے اس کو۔ یہ 2 چیزیں وہ ہیں جو انسان اپنے اندر لے کے آیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی کتاب میزان میں لوگوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو اصل میں دین کی حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کر کے بھیجا ہے، اس کو فطرت میں الہام کر کے بھیجا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جزا و سزا کا جو تصور انسان کے اندر ہے تو کیا یہ جزا و سزا ہوگی تو کہاں ہوگی، اور اگر کہیں ہوگی تو کیسے ہوگی؟ یہ سوال ہے۔ یہ سوال ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے دیا۔ یعنی انسان اپنی عقل سے
یہ جواب نہیں پا سکتا۔ یہ چیز تو اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھائی ہے، برائی ہے، اس کا یہ عقلی نتیجہ بھی نکل آتا ہے کہ جزا و سزا ہونی چاہیے، لیکن جزا و سزا ہوگی تو کہاں ہوگی، کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا ہے، اور اللہ کے نبیوں نے پہلے دن سے آگے، کیونکہ ہمیں قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ جس پہلے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا شرف بھی عطا فرمایا اور اس کے ساتھ نبوت کا شرف بھی عطا فرما دیا، یعنی اس کو الہام کیا، اس کو وحی کی، اس کو ہدایت دی، اس کو خیر و شر کے اس شعور کی یاد دہانی کرائی، اسے اپنی یاد دہانی کرائی، اور پھر اس کے بعد اس کو یہ بتا دیا کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں تم سب میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، اور پھر اس دنیا میں جو شعور تمہیں دیا گیا تھا اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اور اس طرح سے وہ بات پوری ہو گئی جس کی ساری بنیادیں ہمارے اندر موجود تھیں کہ ایک ایسا دن آنا چاہیے جس میں لوگوں کا محاسبہ ہو، جس میں کامل عدل ظہور میں آئے، جس میں نیک و کاروں کو ان کے اعمال کی جزا ملے۔ انبیاء علیہم السلام نے یہ بات آ کے بتائی، یہی وہ بات ہے کہ جس کو قرآن مجید قیامت کی خبر سے تعبیر کرتا ہے۔ تمام اللہ کے پیغمبر در حقیقت اس کی منادی کرتے ہیں، یعنی ان کا اصل کام کیا ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم نے نبی بھیجے، اس لیے بھیجے کہ انسانوں نے اس حقیقت کے بارے میں اختلافات پیدا کر دیے۔ اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو باقی چیزیں بڑی حد تک لوگ مان لیتے ہیں، مثال کے طور پر فلسفے کی 1500 سال کی تاریخ اتنی بات مان لیتی ہے کہ یہ کائنات کسی ذہن سے چلائی جا رہی ہے۔ اچھا، اگر خدا کا صحیح تصور نہیں بھی قائم کر پاتی تو کم سے کم اس کا اقرار کر لیتی ہے کہ یہ کائنات اپنے اندر ایسی معنویت رکھتی ہے کہ یہ آپ سے آپ نہیں چل سکتی، کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے، وہ کون ہے، کیسا ہے، یہ زیر بحث رہتا ہے، اور کوئی ہے کہ جو اس کا نظم چلا رہا ہے، وہ کوئی ذہن ہے، وہ کوئی علت العلل ہے، وہ کوئی محرک اول ہے، اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی بات واضح ہو جاتی ہے، یہ قیامت ہے جو زیر بحث رہتی ہے۔ کیا ہم موت کے بعد ایک نئی دنیا میں اٹھیں گے، ایک نئی زندگی شروع ہوگی؟ وہ زندگی جب شروع ہوگی تو وہ کیسی ہوگی، اس میں کیا معاملہ کیا جائے گا؟ قیامت کی خبر یہی چیز ہے کہ جو اختلافات کا باعث بنی ہے۔ قرآن مجید نے کئی جگہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی اس کی تصویر کشی کی ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون، یہ لوگ چندرا کے پوچھتے ہیں کہ وہ بڑی خبر کیا ہے، اس میں طرح طرح کے اختلافات کرتے ہیں۔ تو یہ اختلافات ہیں جن کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہ بتاتے ہیں کہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ وہ نیک و کاروں کو اس قیامت میں جنت کی بشارت دے دیں، اور جو لوگ نافرمانی کا یا غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں ان کو خبردار کر دیں، مبشرین و منذرین۔ تو اللہ کے پیغمبر اس مقصد کے لیے بھیجے گئے کہ وہ قیامت کی منادی کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اس دنیا میں تم کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کا یہ کارخانہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ نفس انسانوں کا انتخاب کر رہا ہے اس دنیا کے اندر سے، اور یہ انتخاب وہ اپنی جنت کے لیے کر رہا ہے۔ اور جو کچھ بھی قرآن مجید سے یا قدیم صحائف سے اللہ تعالیٰ کا مزاج معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تعداد سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، زیادہ دلچسپی اس سے ہے کہ کس درجے کے انسان منتخب ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم رہے۔ گویا کوانٹٹی زیر بحث نہیں ہے، کوالٹی زیر بحث ہے، اور اسی لحاظ سے وہ اپنی جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اس قیامت کی خبر دینے، اس کے احوال بتانے، اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنے، اس سے متعلق اعتراضات کا جواب دینے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا اصلی مقصود قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوتے، وہ دنیا میں کوئی نظام برپا کرنے نہیں آتے، وہ آپ کو کوئی اچھی حکومت دینے کے لیے نہیں آتے، یہ سب چیزیں انسانوں کے لیے ہیں۔
اور وہ اپنے لیے بہت سے اچھے نظام بناتے بھی ہیں۔ وہ اس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں آپ کو خبردار کر دیں، ہم سب کو خبردار کر دیں، مجھے خبردار کر دیں، آپ کو خبردار کر دیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اس کی جگہ ایک نئی دنیا وجود میں آنے والی ہے۔ وہ دنیا ابدی دنیا ہوگی، اس کی نعمت بھی ابدی ہے، اس کی نقمت بھی ابدی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے انسانوں کا انتخاب کر رہا ہے۔ یہ خبردار کرنا ہے جس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں انذار کہا جاتا ہے۔ سارے پیغمبر نذیر ہیں۔ قرآن مجید اپنے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن مجید دنیا والوں کے لیے ایک نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، خبردار کر دیں، اور جو لوگ بات سننے سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں ان کو اچھے انجام کی بشارت دے دیں۔ یہی اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی مقصود ہے۔ وہ انسان کو یہ بات جب آ کر بتاتے ہیں تو اس کے لیے دلائل دیتے ہیں۔ یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو انسان کا تجزیہ کر کے بتایا کہ انسان ایک عقلی وجود ہے، اس کی ایک اخلاقی حیثیت ہے، اور انسان یہ جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ اس کی فطرت میں ودیت ہے۔ انبیاء علیہم السلام اسی پورے انسان کو اس کے علم اور عقل کی بنیاد پر سمجھاتے ہیں کہ تمہاری عقل تقاضا کرتی ہے، تمہارا علم تقاضا کرتا ہے، تمہارے اندر جو اللہ نے اخلاقی شعور رکھا ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک ایسا دن آنا چاہیے، لازماً آنا چاہیے۔ تم جس عدل کی جستجو کر رہے ہو وہ اپنی آخری شکل میں وہاں نمودار ہوگا۔ تمہاری شخصیت میں جو ناتمامی ہے وہ وہاں اتمام کو پہنچے گی۔ یہاں تمہاری آرزوئیں، تمہارے آدرش سب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ وہ اسی لیے رہ جاتے ہیں کہ تمہارے باطن اور تمہارے ظاہر میں یہاں اللہ تعالیٰ نے توازن نہیں رکھا، کیونکہ اس کی دنیا اصل میں اس دنیا کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں آ کے کہ یہاں ظلم کو اگر چھٹی دی گئی ہے، یہاں لوگوں کو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا موقع دیا گیا ہے، تو یہ اسی لیے ہے کہ خدا نے اختیار پر دنیا قائم کی ہے اور وہ یہاں سے انتخاب کر رہا ہے۔ تو وہ بہت پہلوؤں سے دلائل دیتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں وہ دلائل بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ علمی دلائل ہیں، عقلی دلائل ہیں، وہ سب دیتے ہیں۔ انسان نہیں مانتا، مکابرت اختیار کرتا ہے، ضد کا رویہ اختیار کر لیتا ہے، آسان نہیں ہوتا اس کو بنوایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہر قوم کی طرف، یعنی جب دنیا کی ابتدا ہو گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد دنیا میں پیدا ہو گئی، ان کے قبیلے بن گئے، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر یہ چیز رکھی تھی۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، گروہ بن گئے، قبیلے بن گئے، قومیں بن گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔ یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یہ رسول آ کر اس قیامت کے بارے میں خبردار کرتا ہے، اور پہلے دن سے یہ بتا دیتا ہے کہ میں علمی دلائل دوں گا، میں عقلی دلائل دوں گا، میں اعتراضات کا جواب دوں گا، میں سمجھاؤں گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، میں یہ خبر لے کر آیا ہوں۔ میں اس خبر کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ میں تم کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ موت کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہونے والی ہے، وہ بڑی غیر معمولی دنیا ہے، تم اس کے ساتھ تقابل نہیں کر سکتے۔ وہ یہ بتانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ تم نہیں مانتے۔ تو جب کوئی شخص علم اور عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو تسلیم نہ کرے تو پھر اس کو معمل میں لیبارٹری میں تجربہ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے یہ رسول آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تجربہ اب اس زمین پر کر دیں گے۔ وہ قیامت جو ساری دنیا کے لیے برپا ہونی ہے، وہ چھوٹے پیمانے پر ہم اس بستی میں، اس قوم میں جس میں آئے ہیں، اس میں برپا کر کے دکھا دیں گے۔ یعنی ہم آ گئے ہیں اور ہم آ کے یہاں خدا کا پیغام پہنچائیں گے، اور اس کے بعد ایک مہلت کا زمانہ ہوگا، 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ پھر ہمارا پروردگار اس دنیا میں اس قوم کے لیے جزا و سزا برپا کر دے گا۔ وہ لوگ جو ہماری بات کو تسلیم کر لیں گے ان کو سرفرازی حاصل ہوگی، اس سرزمین کا اقتدار ان کو دے دیا جائے گا، اور جو منکر ہوں گے، نہیں مانیں گے، نہیں قبول کریں گے، ان پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ یہ عذاب، اس کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں کہتا ہے کہ یہ عذاب الخزي ہوتا ہے، رسوائی کا عذاب آ جائے گا۔ ان کو لازماً محکوم اور رسوا ہو جانا ہوگا اسی دنیا میں۔
ایک تنہا شخص اٹھ کر یہ بات کہے گا، لوگوں کو دعوت دے گا، پیغام پہنچائے گا، ہر لحاظ سے حق کو واضح کرے گا، اور جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ مخاطبین محض ضد، مکابرت، اناد اور انانیت کی وجہ سے بات کو تسلیم نہیں کر رہے، تو پھر قیامت چھوٹے پیمانے پر اسی دنیا میں برپا کر دی جائے گی۔ گویا وہ ایک قیامت کبریٰ ہے جو ساری کائنات کے لیے برپا ہونی ہے، ایک قیامت صغریٰ چھوٹے پیمانے پر اس قوم کے لیے برپا ہوگی۔ یہ ہر رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا کہ میں نے ہر رسول کو جب ان کی قوم کی طرف بھیجا تو اسی مقصد سے بھیجا۔ سورہ یونس میں اس کو ایک ہی آیت میں بیان کر دیا، ورنہ پورا قرآن مجید اسی کی تفصیل کرتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کا جب تعارف کرایا ہے اپنی کتاب میں اور اس کے اصول بیان کیے ہیں اس کو سمجھنے کے، تو قرآن مجید کے تعارف میں یہ کہا ہے کہ یہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی اپنے مضمون کے لحاظ سے قرآن مجید کیا ہے؟ ایک پیغمبر نے آ کر یہ بات کہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور پھر قیامت برپا کر کے دکھائی ہے، یہ اس قیامت کی رودات ہے قرآن مجید۔ تو اللہ کے تمام پیغمبروں کے بارے میں یہ بات سورہ یونس میں بیان ہوئی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہمارا طریقہ یہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجتے تھے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو ان کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیا جاتا تھا، یعنی وہ فیصلہ جو میرے اور آپ کے لیے قیامت میں ہونا ہے وہ اس قوم کے لیے دنیا میں کر دیا جاتا تھا، اور ان پر ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اگر آپ کہیں سے بھی نکال کے پڑھیں تو جگہ جگہ ان رسولوں کی سرگزشت بیان کی ہے۔ یہ محض تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ اس قیامت صغریٰ کے برپا ہونے کی داستان ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ قوم عاد کے ساتھ یہی ہوا، قوم ہود کے ساتھ یہی ہوا، نوح کی قوم کے ساتھ یہی ہوا، قوم شعیب کے ساتھ یہی ہوا، قوم لوط کے ساتھ یہی ہوا۔ یہ قدیم زمانے کے رسول ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں پر ایسے ہی قیامت برپا کر ڈالی، اس دنیا میں قیامت برپا کر ڈالی، یعنی اللہ کے رسول نے آ کر دعوت دی، پیغام پہنچایا، حجت تمام کر دی۔ یہ اتمام حجت یعنی حق کو اس طرح واضح کر دینا کہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، انکار کی وجہ صرف ضد، ہٹ درمی اور اناد رہ جائے، اس کو اصطلاح میں اتمام حجت کہا جاتا ہے۔ حجت پوری کر دینا، ہم بھی بولتے ہیں اردو زبان میں کہ بھئی میں نے تو آپ پر حجت پوری کر دی ہے، تو اسی کو اتمام حجت کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ رسولوں کی بعثت کا اصلی مقصود یہی تھا کہ وہ حجت پوری کر دیں، اور اس کے بعد چھوٹے پیمانے پر ایک قیامت اسی دنیا میں برپا کر کے ہم یہ بتا دیتے تھے کہ تم نے علم سے قیامت کو نہیں مانا، تم نے عقل سے نہیں مانا، تمہیں دلائل دیے گئے تم نے نہیں مانا، تو اب دیکھ لو تمہاری آنکھوں کے سامنے برپا ہو گئی ہے، اب تو اس کے انکار کی گنجائش ختم ہو گئی، یعنی خدا کا ظہور ہوا ہے، وہ اپنے رسول کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور پھر ایک تنہا انسان نے ایک قوم کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا، اور یہ فیصلہ تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ اس کی سرگزشت جگہ جگہ قرآن مجید میں سنائی گئی۔ قرآن مجید قیامت پر اصل میں استدلال ہی یہی کرتا ہے، یعنی علمی دلائل دیتا ہے، عقلی دلائل دیتا ہے، اور پھر آخر میں خاتمہ کلام کے طور پر یہی دلائل دیتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ قیامت، جانتے ہو یہ کیا چیز؟ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، وہ جو شدنی ہے جس نے ہو کے رہنا ہے، جانتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہو کے رہے گی۔ اب اس کے بعد بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ قوموں نے اس کا انکار کر دیا، سمود نے انکار کر دیا، عاد نے انکار کر دیا، پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے قیامت برپا کر کے دکھا دی اس قوم کو۔ تو اس کی تفصیل قرآن مجید کی کئی صورتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ بعض صورتوں میں تو بہت ہی ایجاز کے ساتھ ہے، جیسے سورہ حاقہ میں ہے، جیسے سورہ قمر میں ہے، یا اور چھوٹی صورتوں میں ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے، جیسے سورہ اعراف میں، یعنی بڑی تفصیلی بحث کی ہے قرآن مجید نے، اور یہ سارے واقعات سنائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ یہ اس طرح ہر دور میں برپا ہوتی رہی ہے۔ یہ جو قیامت برپا ہوتی ہے اور جس میں اس دنیا میں سزا بھی ملتی ہے کسی قوم کو اور جزا بھی ملتی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں قانون اتمام حجت، یعنی اللہ کی طرف سے جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے
تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے اللہ کسی قوم کو سزا دیتا ہے، اللہ کسی قوم کو جزا دیتا ہے۔ اس کے جتنے معاملات بھی تاریخ میں ہوئے ہیں ان کو قرآن مجید نے بعض جگہوں کے اوپر چند لفظوں میں سمیٹا ہے، جیسے سورہ مجادلہ کے آخر میں تو یہ بتا دیا ہے کہ اصل عذاب کیا ہوتا ہے، کسی قوم کو رسوا کر دینے کا عذاب۔ اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ قوم کو بالکل مٹا دیا جاتا ہے، یعنی منکرین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی منکرین کی دو ہی قسمیں ہیں، اور اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ طریقہ بالکل وہی ہے جو قیامت میں ہونا ہے۔ قیامت میں کیا طریقہ ہے؟ قیامت میں طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک۔ اللہ تعالیٰ جتنے گناہ بھی انسان کے ہیں ان کو اپنے قانون کے مطابق ہو سکتا ہے معاف کر دیں۔ اگر بندے نے معافی مانگی ہے اور اللہ کا کرم ہوا ہے، یا معافی کی توفیق نہیں ہوئی لیکن بحیثیت مجموعی اس کے کردار کو دیکھ کر جو اللہ کا قانون ہے معاف کر دے، لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو جس طرح قیامت میں اصل قیامت آنی ہے اس میں جو چیز فارق ہوتی ہے وہ شرک اور توحید ہے۔ بالکل یہی اصول اس قیامت میں بھی جو دنیا میں برپا ہوتی ہے اختیار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی قوم توحید کی علمبردار ہے، یعنی جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہم توحید کو مانتے ہیں، اس کے باوجود کہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن توحید کو مانتے ہوئے شرک کا ارتکاب کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہوتی ہے، آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔ تو اگر کسی قوم کے ہاں شرک کو بطور دین اختیار کر لیا گیا ہے تو پھر کوئی معافی نہیں ہے، پھر اس کو موت ہی کی سزا دی جاتی ہے، پوری قوم مٹا دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں، اصلاً شرک کو مذہب نہیں بنائے ہوئے، تو پھر محکومی کی سزا دی جاتی ہے، یعنی اہل ایمان کو ان کے اوپر غلبہ عطا ہوتا ہے اور پھر وہ محکومے میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ اور محکومی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک ذلیل کر کے کسی قوم کو محکوم بنا دیا جائے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ تو خدا کا یہ عذاب ان دو شکلوں میں آتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عذاب کس طرح آتا ہے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے دعوت دی، پیغام پہنچایا، ہر لحاظ سے حقیقت کو واضح کر دیا، پھر وہ الٹیمیٹم دے دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ اب 3 دن کی مہلت ہے، 10 دن کی مہلت ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ باقاعدہ الٹیمیٹم دے دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد خدا اپنا فیصلہ سنا دے گا۔ تو یہ الٹیمیٹم کی مدت جب گزر جاتی ہے تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا رسول کے ساتھ کوئی 4 آدمی ہیں، کیا ان کے لیے کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ان کے پاس طاقت آ جائے؟ اگر تو یہ شکل ہے تو الگ معاملہ ہے، ورنہ پھر رسولوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ بستی کو چھوڑ کے نکل جائیں، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھیں۔ آپ جیسے ہی اس بستی سے نکل جائیں گے، آپ کے ساتھ ہم نے جو کرنا ہوگا وہ کریں گے۔ عام طور پر اس میں پھر رسولوں کو وفات دے دی جاتی ہے، اور اب اس بستی پر ہم اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اینٹ پتھر برسا دیں گے۔ اس پر اب نحوست کے ایام ہوں گے اور یہ اب جی نہیں سکیں گے، دنیا میں خاتمہ ہو جائے گا اس کا۔ اور اگر کوئی اچھی تعداد رسول کے پاس ہے، کسی جگہ اس کو اقتدار بھی حاصل ہو گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم فرشتوں کی مدد بھیج دیتے ہیں، لیکن عذاب پھر ان کے ہاتھ سے آتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے ماننے والے ہیں پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ اب جیسے ہم اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جا کے عذاب نازل کر دو، اب تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جا کے عذاب نازل کر دو، اور تمہارے سامنے یہ اب چوں بھی نہیں کر سکیں گے، اب یہ ہماری گرفت میں ہے، ہم جس طریقے سے چاہیں گے ان کو بالکل برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یہ اس کی 2 شکلیں ہیں، 2 صورتیں ہیں جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو اس کی نوعیت واقع ہوئی وہ دوسری نوعیت ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کے لیے
فرشتوں کے بجائے صحابہ کرام کا انتخاب کیا عذاب دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے۔ بس یہ وہ چیز ہے کہ جو مسلمانوں کے ہاں غلط فہمی کا باعث بن گئی۔ یعنی اگر عذاب آسمان سے آتا، فرشتے آ کے مٹا دیتے، تو یہ غلط فہمی نہ پیدا ہوتی۔ اس غلط فہمی کے پیدا ہونے کا جو چیز باعث بنی وہ یہ چیز تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک، جو تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کم و بیش 13 سال کا عرصہ تھا، آپ نے قریش مکہ پر اللہ کی حجت تمام کی، اور پہلے دن سے قرآن مجید کو آپ پڑھیے، یہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ وہی ہونے والا ہے جو عاد کے ساتھ ہو گیا، جو سمود کے ساتھ ہو گیا۔ آپ کوئی مختلف قوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی کرنے والا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ اس کو بڑی خوبی کے ساتھ قرآن مجید نے ایک بڑی چھوٹی سی سورہ قمر میں سمیٹ دیا ہے۔ یعنی بعض صورتوں میں تو بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے اور وہ لمبی صورتیں ہیں، لیکن یہ تو بڑی چھوٹی سورہ ہے، کوئی صفحے ڈیڑھ کی سورہ ہے، اس میں سمیٹ دیا ہے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑی نشانی بھی آ جائے تو یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وہیں یرو آیتیں یقولوا سحر مستمر، یہ کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھ لیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بیان کرنا شروع کیا ہے کہ نوح کو ہم نے بھیجا، اسی طریقے سے اس نے ہماری حجت پوری کر دی، اور پھر ہم نے چند اہل ایمان تھے ان کو چند کیلوں، چند کانٹوں، چند تختوں پر اٹھا لیا اور باقی پوری قوم کو برباد کر کے رکھ دیا۔ عاد کو ہم نے بھیجا، سمود کو، یعنی ایک ایک کو لے کے پھر بیان کیا ہے۔ اور جب سب کو بیان کر لیا، یہاں تک کہ فرعون بھی زیر بحث آ گیا ہے، تو آخر میں کہا ہے کہ کفارکم خیر من اولئکم، اے قریش مکہ، یہ تمہارے جو منکرین ہیں یہ کوئی بہتر ہے ان سے؟ ان کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے۔ ام لکم براتم فی الزبر، یا کسی پچھلے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے پاس رسول آئے گا تو تمہارے اوپر عذاب کا کوڑا نہیں برسے گا؟ نہیں، جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو اس کو قرآن مجید نے کئی جگہوں پر چند لفظوں میں بیان کر دیا ہے، یعنی ایک دو آیتوں میں، کبھی پوری سورہ میں بیان کر دیا ہے، کبھی بڑی مفصل صورتوں میں اس کی تفصیل کی ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو قرآن مجید کا بنیادی مضمون یہی ہے، یعنی کسی بھی سورہ کو آپ اٹھا لیں، کہیں اجمال میں کہیں تفصیل میں یہی چیز ہے جو زیر بحث آئے گی۔ قیامت کی منادی کی جا رہی ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، جیسے یہ سورہ حاقہ کا میں نے آپ سے ذکر کیا، الحاقہ ملحقہ وما ادراک ملحقہ کذبت ثمود بالنذر، یعنی پھر اس کے بعد ایک ایک قوم کا حوالہ دینا، کذبت عاد، کذبت ثمود، فرعون نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، پھر الٹی ہوئی بستیوں کی داستان، اور اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اب تمہارے ساتھ بھی ہی ہوگا، اس سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی قوم قریش کو، قریش مکہ یا بنی اسماعیل جس سے آپ تعلق رکھتے تھے، ان کو یہ پیغام پہنچایا۔ ان کو پیغام پہنچانے کے بعد اب وہی صورت ہے کہ یا تو یہ ہوتا کہ پوری کی پوری قوم آپ کی بات مان لیتی، لیکن جب نہیں مانا، یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ معیار یہی رکھا ہوا ہے کہ قوم کس حد تک سرکشی اختیار کرتی ہے۔ تو اس سرکشی میں سب سے آخری مقام یہ ہوتا ہے کہ قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب رسول کو ہم نے قتل کر دینا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ بات طے ہو گئی کہ اب قریش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب اس بستی کو چھوڑ دیں، اب نکل جائیں یہاں سے۔ اب بستی کو چھوڑ دیں تو پہلے ہی یہ قانون بیان کر دیا گیا تھا کہ جب یہ وقت آ جائے گا تو دو شکلیں ہوں گی، یا یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی ہجرت کی جگہ میسر نہیں آئے گی، ماننے والے شاید ایک کشتی میں سوار کرنے کے برابر بھی نہ ہوں، جیسے حضرت لوط کے معاملے میں ہوا کہ صرف گھر کے ہی 2-4 لوگ تھے، یا یہ شکل ہوگی تو پھر ہم آپ کو وفات دے دیں گے، اما نرینک بعض الذی نعدہم اور نتوفینک، یعنی یا یہ شکل ہوگی کہ آپ کو وفات دینا ہوگی اور اس کے بعد ہم ان پر عذاب کا تازیانہ برسا دیں گے، اور یا دوسری شکل کیا ہوگی، وہ یہ ہے کہ کوئی جگہ میسر آ جائے گی تو ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ کریں گے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا کہ جیسے ہی یہ مہلت قریب آنے لگی تو آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا کوئی اور بستی اس سرزمین کی آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب رسول کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو وفات دینی ہے
اور قوم کے اوپر عذاب کا کوڑا برسانا ہے یا کوئی جگہ مل سکتی ہے جس میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو پڑھیں، قرآن مجید میں اس کے اشارات ہیں کہ پھر آپ نے جا کر حج کے موقع پر مختلف قبیلوں کے سامنے یہ بات پیش کرنا شروع کی کہ کوئی ہے جو اس معاملے میں میری نصرت کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو حسن اتفاق یہ ہوا کہ یثرب کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کے لیے انہوں نے اسی مینا میں جہاں حج کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں ایک گھاٹی کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کر لی، اور یہ طے ہو گیا کہ اب آپ اس بستی سے نکلیں گے اور نکل کر آپ یثرب تشریف لے جائیں گے۔ یہ جن لوگوں نے آپ کو دعوت دی، انہوں نے چند مہینوں ہی کے اندر ایک اور انقلاب برپا کر دیا، اور وہ یہ کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ غربا ایمان لے آئے، کچھ عام لوگ ایمان لائے، کچھ نوجوان ایمان لے آئے، لیکن یثرب میں اس کے بالکل برخلاف یہ ہوا کہ اوس اور خزرج جو دو بڑے قبیلے تھے، ان کے رؤسا، ان کے سردار ایمان لے آئے۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی تھی جس کے نتیجے میں صرف اتنا نہیں ہوا کہ آپ کو ایک ہجرت کی جگہ مل گئی، بلکہ یثرب کا اقتدار منتقل ہو گیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران کی حیثیت سے یثرب منتقل ہو گئے، اور جیسے ہی منتقل ہوئے تو اب وہاں یہود تھے، اہل کتاب تھے۔ تو قرآن مجید نے دوسرا باب شروع کر دیا، یعنی اب آپ کو حکم دیا گیا کہ ان پر تو حجت پوری ہو گئی تھی، اب ان اہل کتاب پر بھی حجت پوری کیجیے۔ چنانچہ قرآن مجید کا جو پہلا باب ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ مائدہ پہ ختم ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا اہل کتاب جو یثرب کے اہل کتاب ہیں ان پر اتمام حجت کرتا ہے، اور ان کے ذیل میں نصارہ کو زیر بحث لاتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی در حقیقت قوم بن کے رہ گئے ہوئے تھے۔ تو اس پورے باب میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دوسرا معاملہ کیا ہے۔ اس میں بھی کئی سال لگے ہیں، یعنی جس طریقے سے وہاں کوئی 13 سال لگے، یہاں پر بھی کافی عرصہ لگا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک چھوٹی سی ریاست منظم ہو گئی، صحابہ کرام کی طاقت بھی مجتمع ہو گئی، حکم دے دیا گیا کہ جہاں جہاں لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب یثرب میں اکٹھے ہو جائیں، تو لوگ وہاں جمع بھی ہو گئے، اور پھر پروردگار عالم نے ایک موقع کے اوپر یہ فیصلہ کر دیا کہ اب اس عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی پہلی قسط جنگ بدر میں نازل کی گئی۔ جنگ بدر کوئی عام مارکہ نہیں ہے جیسے کہ لوگ اس کو پیش کرتے ہیں۔ آپ سورہ انفال کو پڑھیے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یوم الفرقان تھا، اس میں ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ قریش مکہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ آ گئے تھے تو ہم نے فیصلہ کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر اس جنگ میں ان کی پوری لیڈرشپ ختم کر دی گئی۔ خود صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو بڑی بہادری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، تو وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو بندھے ہوئے اونٹوں کو مارا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تصویر کھینچی ہے کہ ہم نے فرشتوں کے پرے کھڑے کر دیے، اور ہم نے یہ کہا کہ ان میں سے ایک ایک کی گردن اور پور ان کے سامنے کرو اور ان سے کہو کہ کاٹ ڈالے اس کو۔ یعنی یہ اس کی تصویر ہے، وہ کوئی عام جنگ نہیں ہے جس طریقے کے جنگیں ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام جب تک اس پوزیشن میں نہیں آ گئے کہ جس میں پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس سزا کے نفاذ کا اعلان کریں، اس وقت تک اس طرح کی بالاقساط صورت پیدا ہوتی چلی گئی۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ ان کے اندر سے وہ لوگ جو ایک تو عام لوگ ہیں جو اپنے سرداروں کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے جو معاندین ہیں، یعنی جو سمجھ گئے ہیں، جان گئے ہیں، لیکن اناد اور دشمنی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی اللہ کے رسول کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی قریش کو حملہ آور ہونے کی ترغیب دے رہا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ جنگ احزاب میں سارا کردار ہی ان لوگوں نے ادا کیا۔ تو پہلے مرحلے میں یہ کہا گیا کہ ان میں سے جس کے بارے میں بھی معلوم ہوتا چلا جائے کہ یہ معاند ہے، دشمنی پر تلایا ہے، اس کے لیے موت ہی کی سزا ہے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ خاتمہ بعض موقعوں کے اوپر صحابہ کرام کو بھیج کر کروا دیا گیا، بعض موقعوں کے اوپر پورے قبیلے کو پکڑ کر ختم کرا دیا گیا۔ بنو قریظہ کا واقعہ اسی ضمن میں پیش آیا، جب وہ باز نہیں آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے مقابل میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو پورے قبیلے کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ صورتحال اس طرح بالاقساط جاری رہی، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آ گیا کہ جس میں قریش کی قوت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ نازل کی۔
قرآن مجید کی ساری صورتوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، گویا اللہ کی رحمت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ رحمان کا مطلب ہے جو سراسر رحمت ہے، رحیم کا مطلب ہے جس کی شفقت، جس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اتنی غیر معمولی صفات کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ گویا قرآن کی ساری صورتیں جنت کی دعوت ہیں، اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں لوگوں کو لینا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہود نے، نصارہ نے جو وہاں آباد تھے، اور قریش مکہ نے یہ پیغام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ اتاری جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، اس لیے کہ وہ عذاب کی سورہ ہے، اس میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اس سورہ کو جیسے ہی آپ کھولتے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر یک بیک شروع ہوتی ہے، اور ایک جلال، ایک قہر ہے جس کا نزول ہو رہا ہے، جس کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب ان مشرکین کے لیے 4 مہینے کا الٹیمیٹم ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ جس طریقے سے باقی رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹم دیا، مثال کے طور پر حضرت صالح کے معاملے میں 3 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا، چھوٹی بستی تھی، چھوٹی قوم تھی، یا اونٹنی نامزد کر دی گئی اور کہا گیا کہ جیسے ہی یہ اس کی کونچیں کاٹیں گے تو ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ نے جو نوٹس دیا ہے وہ 4 مہینے کا نوٹس، اور یہ کہا گیا کہ ہماری طرف سے اب ان کی رسوائی کی پدا ہونے والی ہے، اب ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ یہ اب خدا کے پیغمبر پر ایمان لائیں گے، آخری وارننگ ان کو دے دی جائے، اگر کوئی بات سننا چاہتا ہے، ابھی بھی کہتا ہے آ کے کہ مجھ پر بات واضح نہیں ہو گئی، ان احد من المشرکین استجارک، اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں بات سمجھنا چاہتا ہوں تو سمجھا دی جائے، موقع دے دیا جائے، اسے پھر کہا جائے کہ جا کے غور کر لو، لیکن پوری کی پوری قوم کے لیے مہلت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ تو 4 مہینے کے بعد اب ظاہر ہے کہ چونکہ پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے لوگ، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیغام، یعنی یہ الٹیمیٹم پہنچانے کے لیے ایک پورا منصوبہ بیان کیا کہ جن لوگوں تک 4 مہینے کی یہ اطلاع پہنچ جائے ان کے خلاف اقدام کا آغاز کر دیا جائے، اور یہ اقدام جاری رہے گا یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا کہ قریش کا غلبہ ختم ہو جائے گا اور تم حج اکبر کے موقع کے اوپر اعلان کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤ گے۔ آپ سمجھیں کہ آج کا ریڈیو اور ٹیلی ویژن تو تھا نہیں، اخبارات بھی نہیں تھے، سب سے بہترین موقع پورے عرب تک پیغام پہنچانے کا یہی تھا کہ حج کے دن یوم النحر میں یہ اعلان کیا جائے۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اب حج اکبر کے دن پھر جس وقت موقع ملے گا تو یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد، آج 10 ذو الحج ہے، 50 دن کی مزید مہلت ہے، فَإِذِ انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، 20 دن ذو الحج کے اور 29-30 دن محرم کے جیسے ہی گزر جائیں گے، اس کے بعد پورے عرب پر یہ قیامت برپا ہو جائے گی، کوئی نہیں بچ سکے گا اس کے نتیجے میں۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ مشرکین کو قتل کر دیا جائے گا جہاں پائے جائیں گے، جس بستی میں کھڑے ہوں گے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، قتل کر دیا جائے گا۔ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، گھات میں بیٹھ جاؤ، جس جگہ چھپے ہوں نکال کے مار دیے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، اور تمہارے سامنے یہ بالکل بے بس ہو کے کھڑے ہوں گے، ان میں سے کسی کی جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے جو اہل کتاب ہیں، چونکہ وہ توحید کو اصلاً ماننے والے ہیں، تو یہ فرمایا کہ ان کے لیے کیا سزا ہے؟ ان کے لیے سزا یہ ہے کہ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، وہ ذلیل ہو کر اپنی ذلت کی علامت کے طور پر جزیہ ادا کریں گے اور محکوم بن کر رہیں گے، اگر وہ اس کے لیے تیار نہ ہو تو ان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، اس کی سزا تھی کہ جو سورہ توبہ کے ذریعے سے پورے جزیرہ نما عرب پر نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ چنانچہ جیسے ہی 4 مہینے کی مدت پوری ہوئی تو اس کے بعد پورے عرب میں یہ اعلان پہنچانا شروع کیا گیا۔ اسی کے دوران میں مکہ فتح ہوا، اور اسی کے دوران میں خیبر فتح ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ وقت آ گیا کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق کو بھیجا گیا کہ وہ حج کی قیادت کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ آیات دی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ اب آپ حج کے دن ان آیات کو پڑھ کے سنا دیں گے، اور پھر پورے عرب کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا۔ تو عربوں کو خدا نے یہ توفیق دی کہ بڑے پیمانے پر قتل عام کی نوبت نہیں آئی،
بلکہ ان کی بہت بڑی اکثریت ایمان لے آئی۔ یہ وہی تصویر ہے جو قرآن مجید نے بیان کی تھی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جوک در جوک لوگ خدا کے دین میں داخل ہو گئے۔ گویا آخری مرحلے میں یہ قوم بڑی حد تک عذاب سے بچ گئی، لیکن معاندین سب مار دیے گئے، لیڈر سارے ختم کر دیے گئے، اور جن جن لوگوں نے کسی موقع پر اناد کا رویہ اختیار کیا ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہ کعبے کے پردوں سے بھی چھپے ہوئے ہوں گے، تب بھی ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ عذاب ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسولوں کے اتمام حجت کے بعد آتا ہے۔ اصل میں یہ عذاب چونکہ صحابہ کرام کی تلواروں سے آیا، اس لیے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ کوئی جہاد تھا۔ یہ کوئی جہاد نہیں تھا، یہ قتل عام کی سزا تھی، اور جن لوگوں نے توحید کو اختیار کیا ہوا تھا لیکن وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر بن کے کھڑے ہو گئے، ان کے لیے محکومی کی سزا کی صورت میں نازل کیا گیا۔ یہ دونوں سزائیں قرآن مجید نے سورہ توبہ کے ابتدائی حصے میں بیان کر دیں، اور اس کے نتیجے میں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ عظیم واقعہ ہوا جس نے اس زمین پر یہ شہادت کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لیڈر نہیں تھے، کوئی حکیم نہیں تھے، کوئی فلسفی نہیں تھے، وہ خدا کے رسول تھے، اور خدا ان کے ساتھ زمین پر ظاہر ہوا، اور اس نے یہ قیامت برپا کر کے دکھائی، اور پھر یہ تاریخ کو منتقل ہو گئی۔ قرآن مجید اس قیامت کے برپا کرنے کی روداد ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو کھولیں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کیسے برپا ہوئی، یعنی پہلے کیا کہا تھا، پھر کیا کہا تھا۔ اس میں علمی دلائل دیے جا رہے تھے، اس میں عقلی دلائل دیے جا رہے تھے، اس میں اس قیامت کے بارے میں متنبع کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مختلف مراحل سے گزر کر پھر یہ برپا ہو گئی۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس کے برپا ہونے کو جو سورہ بیان کرتی ہے، وہ آخری سورہ، وہ سورہ توبہ ہے۔ وہ مکمل طور پر بیان کر دیتی ہے کہ کیا نوعیت ہوئی۔ اس کو ہمارے علماء نے غلطی سے کفر کے خلاف جہاد سمجھ لیا۔ اس قانون کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، یہ کوئی جہاد کا حکم نہیں ہے۔ چونکہ اس میں تلواریں اٹھائی گئیں تو اس وجہ سے میں نے بھی اس کو اس کے ذیل میں بیان کیا ہے، چونکہ یہ غلط فہمی ہو چکی تھی۔ یہ در حقیقت اللہ کی جزا و سزا کا ظہور ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر جو قیامت پوری کائنات کے لیے برپا ہونے والی ہے، ایک قیامت صغریٰ کی صورت میں وہ برپا کر کے دکھائی گئی ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جو قوم نوح کے ساتھ ہوا ہے، وہی واقعہ ہے جو قوم عاد کے ساتھ ہوا ہے، وہی واقعہ ہے جو قوم سمود کے ساتھ ہوا ہے، وہی واقعہ ہے جو لوط کی قوم کے ساتھ ہوا ہے۔ یعنی یہ اس سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے۔ یہ اصل میں موت کی سزا ہے۔ اس وقت اینٹ پتھر سے دی گئی، حاسب سے دی گئی، طوفان سے دی گئی، فرشتوں کے ذریعے سے دی گئی۔ اس میں سورہ توبہ میں قرآن مجید نے کہا یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس قوم کو یہ سزا تمہارے ہاتھ سے دی جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے ہاتھ سے چونکہ یہ سزا دی، اس وجہ سے غلط فہمی کا باعث بن گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے رخصت ہونے کو کوئی 5 سال پہلے کم و بیش یہ جو دعوت ہے، رسول کی دعوت، پھر میں عرض کروں گا میری یا آپ کی نہیں، رسول کی دعوت، اس کو جزیرہ نما عرب سے ایکسٹینڈ کر دیا۔ ظاہر ہے اللہ کے اذن سے کیا، اور گرد و پیش کی جو سلطنتیں تھیں، کیسر کی، کسریٰ کی، اور چھوٹی بڑی 8 حکمرانوں کو خط لکھ کے یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے بھی وہی قانون ہے جو قانون جزیرہ نما عرب کے لیے تھا۔ میں خدا کا رسول ہوں، مجھ سے بات کرنی ہے آ کے کر لو، ملنا ہے آ کے مل لو، ورنہ جو قیامت یہاں برپا ہوئی ہے تمہارے لیے برپا کر دی جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہیں جن کے اندر جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا 4-5 سال کی مہلت ختم ہو جانے کے بعد، صحابہ کرام نے وہی اقدام جو عرب میں کیا گیا تھا وہی ان کے خلاف کیا ہے۔ یہ بھی کوئی ایکسپینشن نہیں تھی، کوئی فتوحات کا باب نہیں تھا جو کھولا گیا تھا، بلکہ اللہ کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کے بعد سزا کا نفاذ جو کیا گیا۔ اتمام حجت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ یا تو اللہ کا پیغمبر دلائل کے ساتھ پہلے حق کو واضح کرے گا، اور یا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ خدا کی معیت ظاہر ہو کر حق کو واضح کر دے گی۔ تو چونکہ ان قوموں کے لیے جزیرہ نما عرب میں اس کا ظہور ہو گیا تھا، اس لیے کسی تفصیلی اتمام حجت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس پر بھی ایک مختصر مضمون لکھ دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ دونوں طریقے کیا ہوتے ہیں جس سے اتمام حجت ہوتا ہے۔
یعنی اللہ کا رسول موجود ہو، دنیا میں موجود ہو، لوگوں کو موقع ہو کہ اس کے دعوت دینے کے بعد وہ اس سے مل سکیں، اس کو دیکھ سکیں، اس کے ساتھ گفتگو کر سکیں، اعتراض کر سکیں، جواب لے سکیں، اور رسول کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہو۔ کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے جو پردے کو اٹھا دے، جس کے بعد دوسری رائے قائم کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ جب یہ مرحلے واقع ہو جاتے ہیں تو بس پھر اس کے بعد سزا دے دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ یہی سزا فرعون کو دی گئی، یہی سزا بہت سی دوسری قوموں کو دی گئی، یہی سزا جزیرہ نما عرب کے لوگوں کو دی گئی، اور پھر جزیرہ نما عرب کے باہر کیسر و کسرا کی سلطنتیں دی گئی۔ یہ سزا ہے جس کی علامت کے طور پر ان قوموں پر جزیہ عائد کیا گیا۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں تھا جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کے الفاظ قرآن میں یہ حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ذلت کے ساتھ اب رہنا ہوگا، کیونکہ رسول نے ان پر اتمام حجت کر دی ہے۔ تو جن لوگوں پر اللہ کا رسول حجت تمام کر دے ان کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے۔ یہ قانون ہے جس کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں اس سورہ توبہ کی آیات کو لوگ کفر کے خلاف جہاد کے معنی میں لیتے ہیں یا شرک کے خلاف، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ان کو کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کبھی اس سے القاعدہ وجود میں آ جاتی ہے، کبھی طالبان وجود میں آ جاتے ہیں، کبھی داعش وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی جو اصل مسئلہ اس وقت ہو رہا ہے وہ مسئلہ یہ ہے۔ یہ مجھے انہوں نے موضوع اس لیے دیا تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ یہ ساری خرابی کہاں سے پیدا ہوئی، یعنی یہ یہاں سے پیدا ہوئی۔ قرآن مجید میں جو اللہ کے جزا و سزا کے ظہور کا ایک قانون بیان ہوا تھا، اس کو شریعت کا حکم سمجھ لیا گیا ہے۔ آپ جب دیکھیں گے القاعدہ کا آپ لٹریچر پڑھیں، یا جن لوگوں نے بھی یہاں یہ غارت گری برپا کی ہے ان کو دیکھیں، تو وہ اسی سورہ کی یہ آیات پڑھ رہے ہیں، درحال کہ ان آیات کا کوئی تعلق بھی ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ایک قانون ہے، اور اس قانون کے ظہور سے اللہ اپنے رسولوں کو ثابت کر دیتا ہے کہ وہ میری طرف سے آئے ہیں۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ قیامت جس کو علمی دلائل سے ثابت کر کے لوگ نہیں مطمئن ہوتے، تو گویا ان کو زمین پر تجربہ کر کے دکھا دیا جاتا ہے۔ میں اس کو سادہ لفظ میں بیان کروں تو یہ واقعہ جو ہوا، یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی آخری دلیل تھی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت کر دیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ مائیت کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس حیثیت سے نہ اس واقعے کو ہم پیش کر سکے، نہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے تعارف کرا سکے، اور اس کا جو لازمی نتیجہ نکلا وہ یہ کہ کفر کے خلاف جہاد یا غیر مسلموں کے خلاف جہاد، یہ گویا ان آیات سے اخذ کرنا شروع کر دیا گیا۔ ساری غلطی جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی۔ میں نے اس کو درست کرنے کی کوشش کی ہے، اس پورے قانون کو اپنی پوری اس زندگی میں سمجھایا ہے۔ میری کتاب میزان میں جو قانون جہاد کا باب ہے، اس میں نے اس کے ایک ایک جزء کی وضاحت کی ہے، ان متعلقہ آیات کی حقیقت واضح کی ہے، اور پھر اس کے بعد حال میں وہ آرٹیکل لکھا ہے جو اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ کے زیر عنوان پاکستان کے اخبارات میں شائع ہوا، اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں۔ اس میں پھر میں نے یہ بتایا لوگوں کو کہ ایک شرک، کفر اور ارتداد، اس کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس کو دینے کا حق کسی انسان کو نہیں دیا گیا۔ یہ جب اللہ اپنے رسولوں کو مبعوث کرتا ہے تو یہ سزا دنیا میں وہ دیتا ہے، اور اب قیامت میں انسانوں کو دے گا جب وہ اس کے حضور میں پیش ہوں گے۔ میری یا آپ کی یا کسی حکومت کی، کسی گروہ کی یہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے اب جہاد کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ ہے ظلم کے خلاف جنگ۔ یعنی اگر کسی جگہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، مذہبی جبر ہو رہا ہے، انسانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے پاس اگر طاقت ہے تو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اور وہ حکم قرآن میں دوسری جگہوں پر بیان ہوا ہے، الگ سے بیان ہوا ہے، بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ تو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم مظلوموں کی مدد کرو۔ یہ کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی کفر کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ کوئی شرک کے خلاف جنگ نہیں ہے۔ شرک، کفر اور ارتداد، یہی اصل میں وہ چیز ہے جو ان لوگوں کے ہاں غلط فہمی کا باعث بنی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مشرکین کو قتل عام کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس دنیا میں جہاں جہاں شرک پایا جاتا ہے ہم کو حق حاصل ہے کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں۔ اس میں چونکہ یہ کہا گیا ہے
کہ یہ لوگ اب ذلیل ہو کر محکوم ہو کر رہیں گے، لہٰذا کسی غیر مسلم کو دنیا میں حکومت کرنے کا حق نہیں، ہم یہ حکومت ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ان سے چھین لیں گے اور ان پر جزیہ عائد کر دیں گے۔ اگر کوئی شخص ہمارے خیال کے مطابق اسلام سے نکل گیا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ خود کہہ کے نکل گیا ہے، پھر تو وہ واجب القتل ہے ہی۔ اگر ہمارے خیال کے مطابق اس نے کوئی عقیدہ ایسا اختیار کر لیا ہے تو ہم فتویٰ دیں گے اور اس کو بھی موت کی سزا دیں گے۔ تو شرک، کفر اور ارتداد، اس کے خلاف خدا نے یہ سزا دی ہے، لیکن یہ خدا دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ غلط فہمی کا باعث یہ بنا ہے اور کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ سزا ہم دنیا میں خود دیں گے۔ یہیں سے یہ سارا فساد پیدا ہو رہا ہے، جس میں کسی بے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، جس میں لوگ خود کش بم چلانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ یہ جن لوگوں کو تم مار رہے ہو یہ سب مرتد ہو چکے ہوئے ہیں، تو یہ ہم ان کے اوپر اس سزا کا نفاذ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں یہ ایک خاص چیز تھی جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پھر واضح کر دوں کہ ہمارے لیے اب جنگ یا جہاد کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ ظلم کے خلاف جنگ ہے، اور یہ جنگ مسلمانوں کی اجتماعیت کرے گی، یہ کسی فرد کو نہیں کرنی، یہ کسی گروہ کو نہیں کرنی۔ کفر کے خلاف جنگ، شرک کے خلاف جنگ، ارتداد کے خلاف جنگ، شرک کی سزا، کفر کی سزا، ارتداد کی سزا یہ صرف خدا دیتا ہے۔ دنیا میں وہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے دیتا تھا، قیامت میں اب خود دے گا۔ کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان جرائم کی کوئی سزا کسی پر نافذ کرے۔ اب جو حکومتیں بھی دنیا میں قائم ہوں گی وہ ان جرائم کی سزا دیں گی جو لوگوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، یعنی کسی کی حق تلفی پر یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کرے گا تو اس کی سزا دیں گی۔ اور جنگ بھی اب صرف ظلم کے خلاف ہوگی، اس کے سوا نہ سزا کی کوئی صورت باقی ہے نہ جنگ کی کوئی صورت باقی ہے۔ یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور اگر کوئی شخص اس کو اپنے لیے کھولنے کی جسارت کرتا ہے تو وہ وہی کام کرتا ہے کہ وہ قرآن میں یہ پڑھے کہ حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے گلے پر چھری چلا دے، میں بھی یہ کام کروں گا۔ یا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کو یہ کہا تھا کہ تم اس شخص کی کشتی میں سوراخ کر دو، آگے اس کو پکڑنے والے لوگ موجود ہیں، یا فلاں بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہونے والا ہے، اس کو قتل کر دو۔ قرآن میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، یہ کام ہم بھی کریں گے۔ تو یہ وہ غلطی ہے جو غلطی اس وقت عالمی فساد کا باعث بن گئی ہے۔ اس کو ہی میں کہتا ہوں کہ اس کے جواب میں ایک جوابی بیانیے اور ایک کاؤنٹر نیریٹو کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری انٹیلیجنسیا، ہمارے ارباب دانش اور ہماری قوم کے لیڈر عالمی سطح پر اس جوابی بیانیوں کو اختیار نہ کر سکے تو معاملہ عنقریب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور دنیا ایک عظیم فساد کے حوالے کر دی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر